کبھی یہ سوچا ہے کہ نعمتیں یعنی بلیسنگز ہماری زندگی میں آتی تو ہیں پر رکتی کیوں نہیں ہیں؟ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 13 میں امام علی علیہ السلام نے اس کا ایک بہت گہرا راز بتایا ہے، تو آئیے اس حکمت کو ساتھ مل کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں، جب نعمتوں کے سرے تم تک پہنچیں تو ناشکری کر کے ان کی انتہا کو دور نہ بھگاؤ۔ اب یہ صرف الفاظ نہیں ہے، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک طرف تو یہ وعدہ ہے کہ شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں، اور دوسری طرف ایک وارننگ بھی ہے کہ ناشکری انہیں ہم سے چھین سکتی ہے، مطلب اس کا کنٹرول کہیں نہ کہیں ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ لیکن یہ بات تھوڑی عجیب نہیں لگتی؟ بھلا کوئی انسان کسی نعمت کو دور کیسے بھگا سکتا ہے؟ آخر وہ تو ایک تحفہ ہے، اسے قائم رکھنے یا کھو دینے کے پیچھے آخر کیا سائنس ہے؟ چلیے اس سفر میں اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے پہلے نعمتوں کی نیچر کو جاننا ضروری ہے۔ ایک پل کے لیے سوچئے کہ ہر نعمت ایک بہت ہی نازک دھاگے سے بندھی ہوئی ہے۔ یہ دھاگا کیا ہے اور ہمارے ایکشنز اس پر کیسے اثر کرتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک عارف ابن عطا اللہ اس پر ایک بہت ہی خوبصورت روشنی ڈالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شکر گزاری وہ رسی ہے جو نعمتوں کو باندھ کر رکھتی ہے، جبکہ ناشکری ان رسیوں کو کاٹنے جیسا ہے جس سے نعمت ہم سے دور ہو جاتی ہے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ شکر ایک قسم کی حفاظتی ڈھال ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم وہ رسیاں کاٹتے ہی کیوں ہیں؟ آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی نعمتیں نظر آنا ہی بند ہو جاتی ہیں؟ شاید اس لیے کہ ہماری روحانی نظر دھندلا گئی ہے۔ چلیے اس اندھے پن کی وجوہات کو سمجھتے ہیں۔ یہاں دل کو ایک آئینے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ابن عطا اللہ پوچھتے ہیں، دل کیسے روشن ہو سکتا ہے جب اس کے آئینے میں مخلوقات کے عکس چھپے ہوں؟ کتنی زبردست بات ہے! جب دل دنیا کی چیزوں کی تصویروں سے دھندلا ہو تو اس میں حقیقت کی روشنی بھلا کیسے چمکے گی؟ تو یہ عکس آتے کہاں سے ہیں؟ اس کی وجہیں ہیں۔ جب انسان اپنی خواہشات کا غلام ہو، جب اس کی توجہ خالق کے بجائے مخلوق پر ہو، اور جب وہ صرف دنیاوی لذتوں میں ڈوبا ہو، تو اس کی روحانی بصارت کمزور پڑ جاتی ہے۔ یہ دنیاوی لگاؤ ہی وہ پردہ ہے جو ہمیں حقیقت دیکھنے سے روکتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، مسئلہ سمجھ آ گیا، دل پر گرد جمی ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ حل شکر گزاری میں ہے۔ لیکن شکر صرف ایک احساس کا نام نہیں ہے، یہ ایک پورا عمل ہے۔ آئیے اس عمل کے 3 مرحلوں کو دیکھتے ہیں۔ شکر گزاری 3 حصوں میں مکمل ہوتی ہے۔ پہلا، زبان سے نعمت کا اقرار کرنا۔ دوسرا، اپنے جسم کو اس نعمت کو دینے والے کی اطاعت میں استعمال کرنا۔ اور تیسرا اور سب سے اہم، دل کی گہرائیوں سے یہ تسلیم کرنا کہ ہر نعمت کا اصل سورس صرف اور صرف اللہ ہے۔ لیکن یہ تینوں کام تبھی اثر کرتے ہیں جب دل تیار ہو۔ سچی شکر گزاری کے لیے ایک صاف دل چاہیے جو دنیا کے شور سے پاک ہو۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے حسن کی کہانی سے بہتر کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی۔ حسن ایک ایسا شخص تھا جس کا دل، آپ کہہ لیں، بہت بے چین رہتا تھا۔ اس کے استاد نے اسے 3 دن کی تنہائی کا مشورہ دیا۔ پہلے دن وہ خاموش تو بیٹھا رہا، لیکن اس کا ذہن دنیا کے شور سے گونجتا رہا۔ دوسرے دن اس کی توجہ باہر کی طرف گئی، اس نے قدرت پر غور کرنا شروع کیا۔ تیسرے دن جب باہر اور اندر دونوں طرف مکمل خاموشی تھی، اس نے محسوس کیا، یا اللہ، یہ آپ نہیں جو مجھ سے دور تھے، یہ میں تھا جو دنیا میں گم تھا۔ خاموشی میں میں نے اپنا دل پایا، اور اپنے دل میں میں نے خدا کو پایا۔ یہ حسن کے سفر کا نتیجہ تھا، اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب دل دنیا کے شور سے صاف ہو جاتا ہے تبھی وہ اپنے خالق کو پہچان سکتا ہے، اور تبھی سچی شکر گزاری جنم لیتی ہے۔ اب تک ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ شکر موجودہ نعمتوں کو کیسے بچاتا ہے، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ شکر گزاری کا سب سے بڑا فائدہ تو شاید مستقبل کی نعمتوں سے جڑا ہے۔ دیکھیے، شکر گزاری صرف ان نعمتوں کے لیے نہیں ہے جو مل چکی ہیں، یہ اصل میں مستقبل کو محفوظ بنانے کا ذریعہ ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو آگے کی طرف دیکھتا ہے۔ جب ہم موجودہ نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو ہم آنے والی نعمتوں کے لیے دروازے کھولتے ہیں۔ اور اب ہم امام علی علیہ السلام کی حکمت کے اس آخری اور سب سے اہم حصے پر آتے ہیں، خواہش کی نعمتیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ وہ نئی اور آنے والی نعمتیں ہیں جو اس بات سے محفوظ ہو جاتی ہیں کہ ہم ان چیزوں کا شکر ادا کریں جو ابھی ہمارے پاس ہیں۔ شکر گزاری بھلائی کے ایک کنٹینیوس فلو کو یقینی بناتی ہے۔ تو اس پوری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے، شکر وہ رسی ہے جو نہ صرف موجودہ نعمتوں کو باندھتی ہے بلکہ ان نعمتوں کو بھی کھینچ کر لاتی ہے جو ابھی راستے میں ہیں۔
یہ ایک ایکٹیو فورس ہے جو ہماری زندگی میں بھلائی کو قائم رکھتی ہے۔ تو اس وضاحت کے اختتام پر ایک سوال غور کے لیے ہے، کون سی ایسی نعمت ہے، نئی ہو یا پرانی، جس کا ابھی اسی وقت اعتراف کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ سبق صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ فوری طور پر اپنی زندگی میں لاگو کرنے کے لیے ہے۔ اگر آپ نیج البلاغہ کی حکمت کے سفر کو جاری رکھنا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ مل کر اس کی 400 حکمتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس روحانی سفر کا حصہ بنیں۔